یہی چیز جو یہاں میں بھی آپ کو بتا رہا تھا، آخر میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک چیز جس کی طرف اور نشاندہی کروں گا وہ پھیپھڑوں کے بارے میں ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے نوٹس کیا ہوگا، خاص طور پہ رمضان میں بھی نوٹس کریں گے کہ جب ہم نمازی سجدے سے باہر آتے ہیں اور قیام میں جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ کھانسی کر رہے ہوتے ہیں، کھانسی ایسی آوازیں بہت ساری طرف سے آتی ہیں۔ آج کی میڈیکل سائنس سجدے کی پوزیشن کو بہترین چیسٹ کی فزیو تھراپی قرار دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں ان کے اندر یہ باریک یوں بال کی طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو ڈسٹ جو جرمز میرے پھیپھڑوں میں جا رہے ہیں، چونکہ ہوا صاف نہیں ہے، اب وہ اندر رہ تو نہیں سکتے ہیں، ان کو ریموو کرنا ہے، تو ہمارے جسم کا ڈیفنس میکنزم میکروفیجز آتے ہیں، اس ڈسٹ کو ریموو کرتے ہیں۔ ریموول میں وہاں پہ میوکس یعنی بلغم پیدا ہوتا ہے، اس بلغم کو یہ چھوٹے چھوٹے بال اکھاڑ کے اوپر لے کے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، انہوں نے باہر جانا ہے، لیکن جب آپ سجدہ بھی کر لیتے ہیں تو آپ اس نظام کو گریوٹی کی ہیلپ دے دیتے ہیں، یعنی آپ پھیپھڑوں کو مدد دے دیتے ہیں کہ وہ اس ریشے کو باہر نکالیں۔ تو پھیپھڑوں کی جو آپ کی چیسٹ کی فزیو تھراپی ہے وہ سجدے کے ذریعے پاسبل ہے، اور سجدے سے بہتر فزیو تھراپی چیسٹ کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے گردن کے مسلز ہیں، آپ کے کندھے کے مسلز ہیں، جو کہ سجدے کے ٹائم کے اوپر جن پہ زور پڑ رہا ہے، ان سارے مسلز کو اسٹرینتھننگ افیکٹ ملتا ہے، ان کی بلڈ سرکولیشن انکریز ہو جاتی ہے۔ بیک بون جو ہے وہ پراپر سجدہ کرنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ احادیث میں ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے سکون میں آ جاؤ، جلدی میں نہ جاؤ، باڈی کو ٹھہراؤ اس کے اندر۔ ہم نہیں ٹھہراتے ہیں، ہم یہ جا رہے ہیں، اس سے اس اپنے دل کو تو تسلی دے لیں گے، لیکن اس تسلی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں وہ سجدے کرنے ہیں، وہ نماز پڑھنی ہے جو کہ ہمیں ہمارے دین میں اور ہمارے پیغمبر نے ہمیں ریکمینڈ کی ہے، بتایا ہے کہ کیسے کرنی ہے۔ اس بات پہ اکثر ہم سوچتے تھے کہ یہ انگلی کیوں پیچھے موڑ کے ایسے بیٹھتے ہیں، دوسری طرح بھی کیوں نہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے اوپر جب دیکھا گیا تو یہ اس کے بالکل اوپر ایک آرٹری ہے، ڈورسیلس پیڈس اس آرٹری کا نام ہے۔ جب آپ انگوٹھے کو ایسے رائٹ انگوٹھے کو موڑ کے بیٹھتے ہیں نا جی، مشکل لگتا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ انگلی لگتا ہے کہ یار یہ بڑی مشکل سے مڑی ہوئی ہے، لیکن جب آپ اس کو موڑتے ہیں تو اس سے ڈورسیلس پیڈس آرٹری پوری کی پوری کنٹریکٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ اوپر بلڈ فلو اور زیادہ ہو جاتا ہے، وینز کے اندر پریشر انکریز کر جاتا ہے۔ تو یہ مائنر چیزیں بھی جو ہیں وہ فزیکل بینیفٹس اپنے اندر لیے ہوئے ہیں ہمارے لیے۔ آخری چیز ہے سلام پھیرنا۔ اگین ہم انفارچونیٹلی سلام پھیرتے ہوئے بھی چوری کرتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے گندا، سب سے برا چور کون ہے؟ جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ وہ چور نہیں جو دکانیں چوری کرتے ہیں یا گھروں میں چوری کرتے ہیں، ہم سب سے برے چور ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں۔ ہم سلام بھی پورا نہیں کرتے ہیں، ہم یہ سلام کر دیتے ہیں، یہ سلام نہیں ہے۔ سلام یہ ہے کہ آپ نے اپنی گردن اپنے سائٹ پہ جانا ہے، ان فرشتوں سے بات کرنی ہے، ان کو سلام کر رہے ہیں، اس سائٹ پہ بیٹھے نمازیوں کو سلام کر رہے ہیں، اس سائٹ پہ پوری گردن کو موڑنا ہے۔ اور جب میڈیکل سائنس میں ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ پتا چلا کہ جب آپ پوری گردن موڑتے ہیں تو آپ کی یہ کیروٹیڈ آرٹری پوری ٹوسٹ کر جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وجہ یہ ہے کہ یہ مسل ہے اسٹرنوکلیڈومیسٹوائڈ، وہ مسل مڑ جاتا ہے، تو اس کے بھی فزیکل بینیفٹس ہیں۔ مقصد یہ ساری باتیں کہنے کا، بتانے کا یہ تھا کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ ہمارا دین، اس سے سچا دین کوئی نہیں ہے، یہ پیغام ہم مسلمان ہوتے ہوئے جانتے ہیں، ہمیں اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے پوری طرح سے، اور خاص طور پہ ہمیں ان غیر مسلموں تک یہ بات پہنچانی ہے جو کہ ہمارے دین کے دشمن بنے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جاہل ہیں، وہ بیوقوف ہیں، ان کو نہیں پتہ ہے کہ وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ تو یہ کوشش ہم سب کو مل کے کرنی ہے، اپنا قبلہ بھی سیدھا رکھیں، دوسروں کی بھی مدد کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ شکریہ ڈاکٹر عاصم، آپ نے قرآن اور نبی رحمت علیہ السلام کی سنت کی روشنی میں نماز اور وضو اور طہارت کے حوالے سے رہنمائی کی۔
خود اللہ رب العزت کا یہ فرمان بارہا آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے لوگو تم اپنے جسم پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اور آج کی اس مختصر نشست میں ہم نے اپنے جسم کے بعض گوشوں پر غور کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے جانا۔ جہاں عبادت میں اللہ کی طرف توجہ کرنا اور اللہ رب العزت سے اجر اور ثواب حاصل کرنا ہماری نیت ہے، وہاں خود اللہ کے احسانات کا احساس دل میں تازہ ہو جاتا ہے، مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ کتنی رحیم اور مہربان ذات ہے، جو عبادت بھی کرواتی ہے تو ہمیں بدنی اور نفسیاتی اور روحانی قسم کے کئی فائدے فوراً پہنچا دیتی ہے۔ اس نے ہر قسم کی راحت کا ہمارے لیے اہتمام کر رکھا ہے۔ حضرات، ان مجالس کا اہتمام انشاءاللہ اس مسجد الہدیٰ میں قرآن ہاؤس کے تعاون سے، ورلڈ آف اسلام ٹرسٹ کے تعاون سے، اور خود مسجد الہدیٰ جو ایک ٹرسٹ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانا، بغیر کسی سیاسی اور گروہی اور مذہبی اور لسانی تعصب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے صرف خالصتاً اللہ کے دین کو انسانوں تک پہنچانا جس کا مقصد ہے۔ آج اسی سلسلے میں محترم ڈاکٹر عاصم صاحب نے اپنے ساتھیوں کی اور دیگر افراد کی ریسرچ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آج کی گفتگو سے جو باتیں ہم نے سیکھیں، آئندہ جب بھی ہم وضو کریں اور نماز ادا کریں تو ڈاکٹر صاحب نے جن چیزوں کی طرف نشاندہی کی، بالکل وہی تعلیمات اللہ کے رسول کی بھی ہیں کہ وضو اطمینان سے کیا جائے، وضو میں پانی زیادہ نہ بہایا جائے، ہر عضو کو صحیح طریقے سے دھویا جائے اور اس میں پوری توجہ اپنے اللہ کی طرف رکھی جائے۔ نماز میں قیام، رکوع اور سجدہ اور جلسہ اور تمام ارکان جو ہیں بڑے اہتمام سے کیے جائیں۔ تو آج انہی کو ہم نے دہرایا بھی ہے، اور اس کے وہ فوائد جو ہمیں انشاءاللہ بغیر ارادے کے بھی مل رہے تھے، اب اگر اس میں ذہن بھی شامل ہو جائے گا تو اس میں مزید فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عاصم کے درجات میں اضافہ کرے، ان کے علم میں اضافہ کرے، اور ہم سب کو ان علوم میں مزید ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور دعا کے ساتھ آج کی اس مجلس کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اے اللہ جو بھی مصیبت میں انہیں مصیبت سے نجات عطا فرما، اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں سعادت کی زندگی عطا فرما، جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اے اللہ انہیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما کے اعلیٰ ترین جنت میں ان کے لیے مقام عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں تو نے اولاد سے نوازا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما، جن کی اولاد وفات پا چکی ہے انہیں اپنے والدین کے لیے، عزیزوں کے لیے باعث شفاعت بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں اچھی اور نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے، صحیح راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، غلط راستے پر چلنا ہمارے لیے مشکل بنا دے۔ اے اللہ تو ہماری تمام حاجات سے واقف ہے، بن مانگے اور بے طلب ان حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔